آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ماہ رمضان مبارک کی آمد پر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خاص طور سے اس لاک ڈاؤن دور میں ہم کو اپنے اعمال اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ماہ رمضان ماہ عبادت بھی ہے، ماہ استغفار بھی ہے، ماہ توبہ بھی ہے اور ماہ دعا بھی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ہم اور ہمارے ساتھ جو رابطے ہیں اس کے بارے میں غور کریں، خود ہم اپنے بارے میں غور کریں، اپنے اور اپنے خدا کے رابطے کے بارے میں غور کریں۔ ہم کو خدا کے ساتھ خلوت کرنا ہوگی، اپنے ساتھ خلوت کرنا ہوگی، اور ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ ہم نے اب تک کون سے ایسے کام کیے جو نہیں کرنا چاہیے تھے، اور کون سے ایسے کام انجام دیے کہ جو اس سے زیادہ اچھے انداز میں ہم کو انجام دینا چاہیے۔ ان دونوں سوالوں کے جواب کے لیے بہترین موقع ہے جب کہ ہم عام مشغولیتوں سے فارغ ہیں۔ ہمیشہ ماہ رمضان ایسے حالات میں ہوا کرتے تھے کہ شاید انسان کی اپنی نجی مشغولیتیں اور مصروفیتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن ان مخصوص حالات میں جب ایک وبا کا دور چل رہا ہے، اس مصیبت کے عالم میں ہم اس فرصت کو غنیمت سمجھیں، اور ایک مومن کی چالاکی اور سمجھداری بھی اسی میں ہوا کرتی ہے کہ وہ فرصتوں کو ایجاد کرے۔ اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ ایک لمحے اور ایک گھنٹے میں اگر انسان غور کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، تفکر کر رہا ہے، تو 70 سال کی عبادتوں سے اس کی وہ فکر افضل ہوا کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شاید کہیں ایسا تو نہیں یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اگر امتحان ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہی ہمیں توفیق دے کہ اس امتحان سے ہم سرخرو ہو کر باہر نکلیں اور کامیاب ہم اپنے امتحان کو پار کریں۔ اور اگر یہ وبا ہے عذاب کی صورت میں، تو بھی صرف خداوند عالم ہی ہے کہ جو ہم کو پناہ دے سکتا ہے، اسی سے ہمیں پناہ مانگنا ہوگی۔ ماہ مبارک بہترین پناہ گاہ ہے، جس میں حدیث میں آیا ہے صوم جنت من النار، روزہ جہنم کی آگ کے مقابل میں سپر کا کام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ماہ مبارک رمضان ہی میں ہم اس سخت ترین عذاب کے دور کو بھی اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کر کے استغفار کر کے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ انسانی شیطانوں کی کارستانیاں ہیں تو بھی ہم کو کون پناہ دے گا انسانی شیطانوں سے بچانے کے لیے سوائے خدا اور انبیاء الہی، اوصیاء خدا اور اہل بیت علیہ السلام، اور وقت کا امام ہے کہ جو ہم کو شیطان کی شیطانتوں سے بچا سکتا ہے، انسان کی مکاریوں سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ خود خداوند عالم کا ارشاد ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین چارہ جوئی کرنے والا ہے۔ لہذا ہم ان حالات میں غور کریں، غور کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس حالات میں کیا کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان ہے، ماہ اطعام ہے، ماہ انفاق ہے، ماہ ایثار ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خداوند عالم ہم کو اس دور میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کیا۔ آئیے دیکھیں کہ اس حالات میں ہم نے اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کی۔ آئیے دیکھیں کہ ہم اپنے گھر والوں کی صحیح اعتبار سے، اپنے محلے والوں کی، اپنے شہر والوں کے سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مزدوروں کا کیا حال ہوگا، روزانہ کام کاج کرنے والوں کے کام کاج بند ہیں۔ ہم اگر اس ماہ مبارک میں خدمت خلق کر سکتے ہیں تو بہترین موقع ہے، اس لیے کہ یہ ماہ رمضان ایک فرصت ہے، بندہ اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کر سکتا ہے۔ اللہ سے نزدیک کرنے کا صرف طریقہ نماز ہی نہیں ہے، راتوں میں صرف اللہ کے سامنے ٹکرے لگانا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خاطر خلق خدا کی خدمت بھی کرنا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان اور لاک ڈاؤن کی فرصت، ان دونوں کے درمیان دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کس عمل کے ذریعے سے اللہ سے نزدیک کر سکتے ہیں، اللہ کو اپنے آپ سے خوش رکھ سکتے ہیں،
اور اللہ کو اپنے عمل کے ذریعے سے راضی کر سکتے ہیں. لہذا ہم کو اللہ کی رضایت سب سے پہلے مقدم رکھنا ہوگی اور سوچنا ہوگا کہ ہمارے کس عمل سے ہمارا خدا راضی اور خوش ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.